کہ وفاقی کابینہ نے سکوک بانڈز کے ذریعے ملک کے ہوائی اڈے اور موٹرویز گروی رکھ کر قرضہ حاصل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ سکوک بانڈز کے ذریعے پیسہ حاصل کرنے کا مقصد ملک کے بجٹ خسارے کو سہارا دینا ہے۔ حکومت جن اثاثوں کے بدلے قرض حاصل کرنا چاہتی ہے ان میں لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ شامل ہیں۔ اچھا جی، یہ فیصلہ تو کیا گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ سننے میں اتنا کوئی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن تحریک انصاف کی حکومت جو ہے یہ کوئی پہلی حکومت نہیں ہے جس کی جانب سے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی تنقید کا نشانہ بناتے رہے مسلم لیگ نون کو بھی اس حوالے سے، لیکن آج وہ تمام تو چیزیں سارا کچھ وہی کر رہے ہیں۔ جی تو عابد سلیحری صاحب جو ممبر ہیں اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل، ان سے ہم بات کریں گے، اور لیکن ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈیسیجن کیا ہے اور سکوک بانڈز کے ذریعے ملک کے ہوائی اڈے اور موٹرویز گروی رکھنے کا جو فیصلہ ہے یہ کس طرح سے ہے۔ تو عابد سلیحری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ السلام علیکم عابد سلیحری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ عابد صاحب، ظاہر سننے میں مطلب ایز اے لے مین یہ بڑی ایک تکلیف دہ سی بات رکھتی ہے جب آپ قومی اثاثے گروی رکھنے کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ نے قرض حاصل کرنا ہے، تو یہ واقعتاً ایسا ہی ہے یا اس کے کوئی اتنے کوئی برے اثرات نہیں ہوتے آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہاں پہ میرا خیال تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کو اپنی بجٹری ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے قرضے جو ہیں وہ لینا ہوتے ہیں۔ ہر حکومت کو قرضے لینا پڑتے ہیں۔ اس میں سے کچھ قرضے جو ہیں وہ اندرونی ملک سے لیے جاتے ہیں، کچھ قرضے جو ہیں وہ بیرونی ملک سے لیے جاتے ہیں، یا تو دوست ممالک سے، آئی ایم ایف وغیرہ سے، یا پھر کمرشل لونز۔ اب جو کمرشل لونز ہیں نا، اس میں جیسے آپ نے دیکھا یورو بانڈ فروخت کر دیے، ڈالر بانڈ فروخت کر دیے، اور اس پہ جو ہے وہ فارن ایکسچینج لے لیا، اس پہ ایک انٹرسٹ دینا پڑتا ہے 7 سے 8% جو بھی ریٹ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے اسلامک بینکاری کا، جس کو سکوک کہا جاتا ہے۔ اب اسلامک بینکاری میں آپ سود پہ پیسہ تو لے نہیں سکتے ہیں، اس میں شراکت داری ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی میرے پاس کچھ اثاثے ہیں، آپ اپنا سرمایہ لگا دیجئے، اس کو ہم مل کے سب کچھ جوائنٹ وینچر کرتے ہیں، اور جو بھی پروفٹ آئے گا یا اگر خدا نخواستہ لاس ہوتا ہے تو وہ آدھا شیئر ہو جائے گا۔ تو یہ جو سکوک ہوتے ہیں اس پہ ہر حکومت کو، پہلی حکومتیں بھی اور ایون ملائیشیا میں تو یہ بہت زیادہ اسلامک بینکاری جو ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ تو سکوک میں حکومت کے وقت کو کوئی نہ کوئی انڈر ٹیکنگ ایسٹس جو ہیں، جس کو ایکویٹی کہا جا سکتا ہے، وہ دینا پڑتے ہیں۔ یعنی آپ مجھے سرمایہ دے رہے ہوں گے اور اس کے عوض میں کہتا ہوں کہ جی میرا حصہ یہ ہے کہ 4 ایئرپورٹ یا 1 موٹر وے یا 5 whatever۔ سلیحری صاحب، مطلب عام انسان کی فہم کے لیے بتائیے گا، جب ہم اتنے بھاری اثاثے ان کو گروی رکھتے ہیں، نہیں یہ گروی نہیں ہے نا، میں دوبارہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گروی تو یہ ہوا نا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا جی یہ اثاثے ہیں، اس کے بدلے میں مجھے پیسے دیں اور پیسوں پہ میں آپ کو انٹرسٹ دے رہا ہوں۔ یہ گروی یہ ایک شراکت داری ہوتی ہے جس میں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے کچھ ایسٹ سمبولکلی ڈکلیئر کرتی ہے۔ تو عابد صاحب، شراکت داری کا آپ نے لفظ یوز کیا، لیکن اس شراکت داری میں حکومت کا شیئر کتنا ہوگا اور جو مخالف فریق ہوگا اس کا شیئر کتنا ہوگا، اور ملکیت کس کی رہے گی؟ یہ تو ابھی کابینہ نے چونکہ ان پرنسپل اس کی منظوری دی نا، جب سکوک بانڈ فلوٹ کیے جاتے ہیں تو اس وقت پھر جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں ایک پوری ڈیٹیل ان کے ساتھ ڈسکس کر دی جاتی ہے۔ اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ بلا سود بینکاری ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ڈالر بانڈ یا یورو بانڈ کے مقابلے میں 1-8% کم ہوتا ہے۔ اب یہ کم از کم پاکستان کو اس بجٹ کو اگر آپ دیکھیں تو 800 ارب روپے کے قریب کمرشل سورسز سے جو ہے وہ قرضے حاصل کرنا ہے، جو ایکسٹرنل فنانسنگ ہے۔ تو جب آپ 800-900 ارب روپے کی بات کرتے ہیں تو اس میں 1-8% انٹرسٹ ریٹ جو ہے بہت بڑی رقم بن جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ اس سے نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کا جو پیمنٹ کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ری فنانسنگ ہوتی ہے، مثلا 4 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے بانڈ فروخت کیے، جب 3 سال بعد اس پارٹی کو پیمنٹ کرنی ہے تو دوبارہ نئے بانڈ فروخت سلیحری صاحب، جو ماضی میں ہوتا تھا تو ماضی میں بھی شراکت داری ہی ہوتی تھی، اثاثے گروی نہیں رکھائے جاتے تھے۔ جو ہوتے ہیں سکوک میں ہمیشہ شراکت داری ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی آپ کو جو ایکسٹرنل انویسٹر ہے وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ لیٹ سے کوئی امریکہ یا انگلینڈ یا سوئٹزرلینڈ میں کوئی ہیج فرم بیٹھی ہے تو وہ آ کے ہماری موٹر وے چلانے کے لیے تو نہیں بیٹھ جائے گی اگر ہم پیسے نہیں دیں گے واپس، یا وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اچھا آپ کا ایئرپورٹ ہم نے قبضے میں کر لیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کا ایکویٹی یا اثاثے کے طور پہ آپ شو کرتے ہیں کہ جی
ये हमारे असासे हैं, इस पे सरमाया। लेकिन आबिद साहब, ये तो हम अपने एंगल से बात कर रहे हैं ना, कि हम ये समझते हैं कि हमने ये नहीं करना, गिरवी नहीं रखवाना, लेकिन शराकतदारी होगी। उनके एस्पेक्ट से जो लोग इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, जो लोग इस शराकतदारी के बदले हमें रकम देंगे, उनका क्या फायदा इसमें है? बगैर फायदे के तो कुछ नहीं होता इस दुनिया उनको में। ये है कि उनको एक फिक्स प्रॉफिट जो है उसकी बात की जाती है कि जी इतना मिनिमम प्रॉफिट आपको लाजमी मिल रहा होगा। अच्छा। तो वो 6% या 7% जो भी प्रॉफिट की बात होगी वो उनको मिल रहा होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जब इनकी बॉन्ड्स की मियाद पूरी हो जाती है तो गवर्नमेंट नए बॉन्ड फ्लोट करती है, उसके एवज नए पैसे जो है वो लेके पिछली पार्टी को फारिग कर देती है, अगली पार्टी के साथ फिर चलना शुरू कर देती है। तो वो जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि कर्ज इसलिए लेते हैं कर्ज चुकाने के लिए, तो वो ये बॉन्ड का सिलसिला जो है, रीफाइनेंसिंग का सिलसिला, ये चलता रहता है। ठीक है जी, बहुत तो शुक्रिया। बहुत इस तरह की शुक्रिया। सनसनी हमें नहीं फैलानी चाहिए, खुदा न खास्ता के पाकिस्तानी असासे हैं जो कि नहीं जी, क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी के लिए आपसे बेहतर कौन शख्स हो सकता है, तो इसीलिए हमने आपसे सुबह सुबह राब्ता किया क्योंकि ताकि जान सकें। क्योंकि इससे पहले भी होता था कि हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो माजी की जो हुकूमत है, माजी में भी उन पर शिकायतें करती रहती, इल्जामात लगाती रहती थी और गुस्सा करती थी कि भैया आपने इतने बड़े बड़े सासे क्यों गिरवी रखवाए। तो आज क्लियर हो गया कि वो गिरवी नहीं रखवाए होते, वो शराकतदारी होती है। बहुत शुक्रिया जी, आबिद सुलहरी साहब मौजूद।